نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، تو کتاب الصلاة میں آج جو ہمارے ساتھ باب ہے وہ ہے باب المرور بین یدی المصلی. جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے گزرنے کا حکم کیا ہے. تو یہ باب باندھے ہیں مؤلف رحمہ اللہ ابو محمد عبد الغنی المقدسی. تو اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں علی برکت اللہ. بسم اللہ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمت الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. کنٹینیو کرو سعد، اس کے بعد ایک حصہ ہے اس کا حدیث کا. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. تو پہلی حدیث جو لائے ہیں مؤلف رحمہ اللہ وہ حدیث اس کے راوی ہیں ابو جہیم بن الحارث بن الصمہ تو الانصاری رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لو یعلم المار بین یدی مصلی. لو یعلم، اگر جان لے، المار بین یدی المصلی، المار کا مطلب ہے گزرنے والا، المصلی نماز پڑھنے والا، اگر اس کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان لے ماذا علیہ من الاثم، کہ اس کے اوپر کتنا بڑا گناہ ہے، لکان ان یقف 40، تو وہ 40 تک رک جاتا تھا. تو اگر وہ 40 تک رک جائے، خیرا لہ من ان یمر بین یدیہ، تو اس کو اگر وہ 40 تک رک جاتا تو اس کے لیے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرے. تو یہاں پر اس حدیث میں 40 کیا ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا ہے یہاں پر، لیکن اس کے بعد والی جو حدیث ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، جس کو ابو النضر کہتے ہیں، تابعی ہیں، ابو النضر کہتے ہیں کہ لا ادری قال 40 یوما، وہ بھول گئے ہیں کہ ابو جہیم بن الحارث نے کیا کہا، کیا انہوں نے 40 دن کہا، 40 یوما او شہرا، یا 40 مہینے، او سنہ 40 سال، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو قدر اللہ ما شاء فعل یہ روایت میں نہیں آیا ہے، لیکن اس سے ایک اندازہ لگ سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا وقفہ ہو سکتا ہے. 40 دن کا بھی ہو سکتا ہے،
40 مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے اور 40 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے آگے سے جو شخص گزرتا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کھڑ جائے ایک لمبا وقفہ۔ 40 دن بھی انسان نہیں کھڑ سکتا ہے۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ انسان 40 گھنٹے بھی نہیں کھڑ سکتا ہے۔ تو اگر اس کو کھڑنا ہے، اس کے بجائے کہ وہ نماز پڑھنے والے کے آگے سے نکلے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ 40 دن کھڑ جائے یا 40 مہینے کھڑ جائے یا 40 سال کھڑ جائے۔ تو کچھ بھی ہو، یہ بہت بڑا وقفہ ہے، یہ انسان کے حد کے باہر ہے، انسان ایسے کھڑ نہیں سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں سب سے پہلے یہ حکم کا پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور جو بڑا گناہ ہے جس کو عربی میں کبیرہ کہتے ہیں، اردو میں بھی اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، اس کو بڑا گناہ، اس کے متعلق جو ضوابط ہیں، کیسے ہم پہچانیں گے کہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ بڑا ہے، تو یہ پہچاننے اور اس مسئلے کو ضبط کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے ضوابط کیا ہیں۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ بات گزری ہے کہ سب سے پہلے کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس گناہ کے لیے یہ سزا ہے، دنیا میں سزا ہو سکتی ہے، مثلا جس کو حد کہتے ہیں یا قصاص کہتے ہیں، جس کے متعلق حد کا حکم نازل ہوا ہے۔ حد کچھ بھی ہو سکتا ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے، قتل کا بدلہ قتل، یہ حد ہے۔ چوری کا بدلہ ہاتھ کاٹ دینا، یہ بھی حد ہے، اور کوڑے مارنا، یہ بھی حد ہے۔ اور اس میں سے ایک خاص حکم نکلتا ہے قصاص۔ تو قصاص قص یقص سے لیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کاٹ دینا۔ تو جس حد میں یہ حکم کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے، یا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، یا اس کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں، تو یہ اس کو قصاص کہتے ہیں۔ تو حد اور قصاص میں یہ فرق ہے، لیکن حد عام ہے اور قصاص خاص ہے۔ تو قصاص اس کے لیے ہے جس میں انسان کے جسم سے کوئی حصہ کاٹ دیا جاتا ہے، تو اس کو قصاص کہتے ہیں۔ اور جو ہر قسم کا جو دوسری جو سزائیں ہیں، کوڑے مارنا، پتھر مارنا وغیرہ، سب ملا کر اس کو حد کہتے ہیں۔ تو جب حد کا ذکر آتا ہے کوئی گناہ کے تعلق سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا، اگر اس کے تعلق سے یہ آیا کہ اس ایسے کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، تو جو بھی قول یا عمل ہے جس کے متعلق یہ شریعت میں حکم آیا ہے کہ ایسا کرنے والا یا ایسا کہنے والا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، تو جہاں پر بھی لعنت کا ذکر ہوتا ہے اس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ تیسرا، عقوبہ۔ عقوبہ یعنی کہ سزا، پکڑ، یہ 3 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک دنیا میں ہو سکتا ہے، دوسرا برزخ میں ہو سکتا ہے، اور تیسرا آخرت میں ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا ہے اس کے متعلق خاص یہ ذکر ہوا ہو قرآن میں یا حدیث میں کہ یہ کبیرہ ہے، تو یہ ضوابط ہیں جسے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ کبیرہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اس حدیث میں اسی کا معنی ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے والے کے آگے سے نکل جاتا ہے تو اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ گناہ کرنے سے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ رک جائے، 40 دن تک رک جائے، یا 40 مہینوں تک رک جائے، یا 40 سال تک رک جائے۔ 40 دن بھی انسان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، 40 سال تو بہت دور کی بات ہے، لیکن 40 دن بھی اگر انسان اس کو کھڑنا ہے تو کھڑ نہیں پائے گا انسان، 40 گھنٹے بھی نہیں کھڑ پائے گا، بعض کو تو 40 منٹ بھی کھڑنے کی طاقت نہیں رہتی ہے، سبحان اللہ۔
تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اب اس کے متعلق یہ اصل ہے اس کا، دیکھیں فقہ میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس کا ایک اصل ہوتا ہے، لیکن اصل کے بعد اس کے فروع یعنی کہ اس کے تحت دوسرے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس کا اصل یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہیں گزرنا ہے۔ تو اس کے متعلق دوسرے جو احکام شریعت میں آئے ہیں، سب سے پہلے ہے کہ نماز پڑھنے والے کو سترہ اختیار کرنا چاہیے۔ سترہ اس چیز کو کہتے ہیں جو نماز پڑھنے والا اپنے آگے رکھتا ہے۔ اس سے پہلے احادیث گزری ہیں، آپ کو یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا بھالا جس کو عنزہ کہتے ہیں عربی میں، وہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے، کیونکہ ریگستان میں، صحرا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اپنے آگے اس چھوٹے سے بھالے کو گاڑ دیا کرتے تھے سترے کے موافق، اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث گزری ہے اس سے پہلے۔ تو سترہ لینا نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ وہ مستحب ہے، یعنی کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا وہ سترہ لیتا ہے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر وہ نہیں لے سکتا ہے کسی وجہ سے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے اوپر یہ بات بنتی ہے کہ وہ پوری کوشش کرے کہ سترہ بنائے، سترہ کچھ بنائے اور اس کو اپنے سامنے رکھے۔ اس کے لیے اہل العلم نے دو فائدے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ گزرنے والے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے۔ دوسرا جو فائدہ ہے وہ نماز پڑھنے والے کے لیے خود ہے کہ اس کی نظر سترے سے پہلے رہ جاتی ہے، اس کی نظر یہاں وہاں نہیں جاتی ہے، کیونکہ نماز میں یہاں وہاں دیکھنا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے تعبیر کیا کہ یہ شیطان ہے جو تمہاری نماز میں سے چرا کے لے جاتا ہے، یعنی کہ اس کا اجر کم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ شیطان ہے جو مجبور کرتا ہے انسان کو نماز پڑھنے کے وقت ادھر ادھر دیکھے۔ تو اگر انسانی فطرت ہے تو اگر کوئی چیز سامنے رکھ دی گئی ہے، سترہ ہے، تو اور اس کو اس سترے کے پہلے جہاں سجدہ کرنے کی جگہ ہے تو وہاں پر دیکھے گا انسان، تو فطرتاً وہ سترے کے ادھر نہیں دیکھے گا، تو اس سے بھی وہ بچ سکتا ہے۔ تو یہ اہم فائدے ہیں سترہ اختیار کرنے کے نماز کے دوران۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات جہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے والے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، گزرنا نہیں چاہیے، تو وہ اس کا مسافہ کتنا ہے؟ اہل العلم کے نزدیک وہی ہے کہ نماز پڑھنے والا جہاں سجدہ کرتا ہے وہ سجدے کی جگہ سے لے کر جہاں تک وہ کھڑا ہے وہی جگہ ہے جس میں سے گزرنا نہیں ہے۔ تو جہاں سجدے کا مقام ہے نماز پڑھنے والے کے لیے، اور اس مقام سے تھوڑا ایک گز آگے سمجھیں تو یہاں سے گزرنا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد نماز میں جو سجدے کا جو مقام ہوتا ہے اس سے سمجھے ایک ہاتھ یا ایک گز دور اگر اس کے ادھر سے کوئی گزرتا ہے اور بھلے ہی نماز پڑھنے والا سترہ اختیار کیا ہوا نہیں ہے تو بھی اس گزرنے والے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جہاں پر یہ تحریم ہے، نہ گزرنے کی جو تحریم ہے، وہ تحریم سجدہ کرنے کے مقام اور جہاں پر مصلی کھڑا ہوا ہے، جہاں وہ قیام کرتا ہے، اس کے درمیان سے گزرنا یہ جگہ ہے جس پر تحریم ہے کہ یہاں سے کسی اور کو نہیں گزرنا چاہیے۔ تو اگر سترہ ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی جرات نہیں کرے گا وہاں سے گزرنے کے لیے، اور اگر سترہ نہیں ہے تو گزرنے والوں کو یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ
مصلی یہاں پر کھڑا ہوا ہے تو یہ سجدہ یہاں پر کرے گا، تو کچھ ایک ہاتھ یا ایک گز کی دوری چھوڑ کر وہ وہاں سے گزر سکتا ہے، انشاءاللہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں دو چیزوں کی اہمیت کا پتہ ہمیں لگتا ہے۔ سب سے پہلے سترہ، اور دوسرا نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے کا حکم۔ نعم۔ عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان۔ نعم، تو دوسری حدیث ہے جس کو مؤلف رحمہ اللہ نے اس مسئلے کے متعلق انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث، جس میں کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اذا صلی احدکم، اگر تم میں سے کسی نے نماز پڑھا، الی شیء یسترہ من الناس، یعنی کہ اس میں سترہ کا ذکر آیا ہے، اور یہ بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سترہ اختیار کرے۔ تو سترہ کتنا ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ بھی اہل العلم نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ کم از کم ایک گز کا ہونا چاہیے، یعنی کہ کونی سے لے کر ہاتھ انگلیوں تک جتنا بنتا ہے کم از کم اتنا ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے وہی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عنزہ، چھوٹا بھالا اپنے پاس رکھا کرتے تھے جس کو وہ سترہ کے لیے استعمال کرتے تھے، تو اسی سے حکم لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے انسان کو کہ یہ اتنا ہو، لیکن اگر اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ اس کا زمین سے اس کی کچھ اونچائی ہونی چاہیے زمین سے اس کی، اور پھر اس کے بعد اس کو آگے رکھ لینا چاہیے نماز جہاں پر سجدے کا مقام ہے، سجدے کے مقام سے تھوڑا آگے ایک کچھ انگلیوں کے مسافے پر اس کو رکھ دینا چاہیے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے اس مصلی کے لیے۔ تو اس حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اس کے بعد اب نماز پڑھنے والا احتیاط کر لیا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے سترہ بھی اپنے آگے رکھ لیا ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی اس کے اور اس کے سترے کے درمیان اگر سترہ ہے، اگر سترہ نہیں ہے تو اس کے اور اس کے سجدے کرنے کے مقام کے درمیان اگر کوئی گزرنا چاہے تو چاہیے کہ اس کو روکے، فَلْيَدْفَعْهُ، اس کو روکنا چاہیے، اس کو وہاں سے گزرنے دینا نہیں چاہیے اس کو۔ فَإِنْ أَبَى، اور اگر اس نے ضد کیا تو وہ گزرنا ہی چاہتا ہے وہاں سے، تو فَلْيُقَاتِلْهُ، تو اس کے ساتھ شدت سے پیش آنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے فَلْيُقَاتِلْهُ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا قتل کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ کوشش کرنا چاہیے، نماز پڑھنے والے کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو کسی طریقے سے اس کو روک دے، چاہے اس کو شدت استعمال کیوں نہ کرنا پڑے، تو اس کو ہاتھ اٹھا کر روک دینا چاہیے اس کو، اور اگر پھر وہ وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے تو اس کو ڈھکیل دینا چاہیے، لیکن قتل نہیں ہے اس کو۔ یہاں پر فَلْيُقَاتِلْهُ کا جو لفظ ہے وہ قتل کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ شدت اختیار کرنے کے لیے ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس حدیث میں یہ بتایا نہیں گیا ہے کہ اگر جو گزرنے والا ہے اس کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے،
یہ حکم عام ہے، تو اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہہ دے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس اس کا علم بھی نہیں ہے تو بھی اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے گا۔ لیکن جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو ضروری ہے کہ یہ مسائل جانے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جہالت ہے لوگوں میں، نماز پڑھتے ہیں تو اگر کوئی گزر رہا ہے تو کوئی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث مساجد میں تو ایک تو کوئی آگے سے گزرتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو روک دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی سعودی عرب میں، بحرین میں وغیرہ، اگر کوئی ایسا گزرنے کی کوشش کرے تو اس کو روک دیتے ہیں۔ اس کو چھوٹے بچے کے بعض اوقات گزرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو روک دیا جاتا ہے، ان کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے ان کو۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، تو ایسا زبردستی گزرنے والا کون ہے؟ وہ شیطان ہے، کیونکہ شیطان ہی نماز میں خلل ڈالنے کے لیے آتا ہے۔ تو جو ابلیس کی اولاد میں سے جو شیطان ہے، جن میں سے جو شیطان ہے، وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے وہ خلل ڈالتے ہیں۔ لیکن اس طریقے کے جو شیطان ہیں، جو جو نماز پڑھنے والے اور اس کے سترے کے درمیان جو گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ الگ قسم کے شیطان ہیں جو اس طریقے سے وہ خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نماز میں۔ تو اسی لیے ان کے ساتھ شدت کے ساتھ ان کے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا، ان کو روک دیا جائے گا، ان کو تو ان کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو اس حدیث میں ہمیں اس حکم کا پتہ چلتا ہے کہ ایسے حرکت کرنا بھی جائز ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ اب جس طریقے سے گزرنے والے پر کبیرہ گناہ ارتکاب ہو جاتا ہے اگر وہ نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرتا ہے، تو اسی طریقے سے نماز پڑھنے والا اس پر واجب بن جاتا ہے کہ وہ اس کو روک دے، گزرنے سے اس کو روک دے، کیونکہ یہ گزرنا جو ہے یہ خلل ہے ایک قسم کا۔ تو یہ حرکت ان حرکات میں سے ہے جو کرنا لازمی ہے نماز کے دوران۔ نعم۔ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه صلی اللہ علیہ وسلم وسلم۔ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد۔ یہ حدیث جو ہے تیسری حدیث ہے جس کو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، وہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قال اقبلت راکبا علی حمار، تو میں ایک گدھے پر سوار تھا اور میں پہنچا۔ اتان گدھی کو کہتے ہیں، جو گدھوں میں جو مادہ ہوتی ہے اس کو اتان کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک گدھی پر سوار تھے، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاحْتِلَامَ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کی عمر چھوٹی تھی، اور اس دن جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس دن وہ تقریباً بالغ ہو گئے تھے، لیکن ابھی بھی چھوٹے تھے، کم عمر کے تھے، تقریباً بالغ ہو گئے تھے۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنى الى غیر جدار، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے لوگوں کے ساتھ
یعنی کہ امامت کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بمینا، مینا، تو ظاہر ہے کہ یہ حج کے موقع پر تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے الی غیر جدار. تو آگے کیا تھا؟ دیوار تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ بنایا ہوا تھا. تو آپ تصور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور دیوار جو ہے وہ سترہ ہے، پیچھے سارے صحابہ صف باندھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس جگہ پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پہنچے، گدھے پر پہنچے یا گدھی پر بیٹھ کر پہنچے. عمار اتان، تو انہوں نے ذکر کر دیا ہے کہ یہ مادہ ہے گدھوں میں سے. فمررت بین یدی بعض الصف، تو میں بعض صفوں کے درمیان سے گزرا. اب اس میں دو مسئلے ہیں، ایک ہے صف کے درمیان سے گزرنا اور دوسرا گدھے پر بیٹھ کر گزرنا، یعنی کہ یہاں پر گدھی پر بیٹھ کر. تو یہ دو مسئلے ہیں یہاں پر، اس پر ہمیں توجہ کرنا ضروری ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں گزرا، بعض صفوں کے درمیان سے گزرا، اور وہ گدھے پر سوار تھے، گدھی پر سوار تھے. فنزلت فارسلت الاتانا، تو میں گدھی پر سے اترا اور اس کو میں نے رہا کر دیا، ترتع، تاکہ وہ جا کے جو بھی چرنا چاہے وہ چر لے، کھا لے. ودخلت فی الصف، اور میں صف میں داخل ہوا. فلم ينکر ذلك علی احد، تو کسی نے بھی مجھے ایسا کرنے پر میرا انکار نہیں کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو عموماً جو اہل العلم کا جو موقف ہے اس کے متعلق وہ یہ ہے کہ سترہ جو ہے وہ امام کے لیے ہے، تو امام کے آگے سترہ ہے، اور اگر مصلی سب باندھے ہوئے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں امام کے، تو ان کے آگے سے گزرنا جائز ہے. اب یہاں پر جو سبب ہے وہ سبب یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس نے صف میں داخل ہونے کے لیے ایسا کیا. تو اس سے اہل العلم یہ حکم نکالتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ انہوں نے صف میں داخل ہونے کے لیے کیا اور وہ بعض صفوں کے درمیان سے وہ گزرے. تو اس سے یہ حکم کا پتہ ہمیں چلتا ہے کہ سترہ اگر امام لے رکھا ہے سترہ امام نے، تو مصلیوں کے درمیان صفوف کے درمیان گزرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امام کے آگے سے نہیں گزرنا ہے. امام اور امام کے سترے کے درمیان سے گزرنا یہ ناجائز ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ہماری شریعت کی خاصیت ہے، خوبی ہے، کیونکہ ہر ایک حالات کا لحاظ رکھا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں کوئی، تو کسی کو مجبوراً اس کو نکلنا پڑتا ہے نماز سے، اگر وہ پہلی یا دوسری صف میں ہے اور مسجد بھری ہوئی ہے، جانے کے لیے جگہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس کو وضو بنانے کے لیے نکلنا ہے اس کو، تو اگر یہ پابندی رہتی کہ نہیں اس کو نہیں کسی حالت میں اس کو نہیں گزرنا ہے، تو پھر کتنی بڑی مشقت ہو جاتی لوگوں کے لیے، دشوار ہو جاتا کہ وہ وہاں سے نکل کر وضو بنا کر پھر لوٹ کر پھر جو بھی نماز پکڑ سکتے ہیں وہ پکڑ کر وہ پھر پڑھ سکیں. تو اسی لیے سبحان اللہ یہاں پر یہ رخصت دی گئی ہے کہ امام کے آگے سے نہیں گزریں گے، یعنی کہ امام اور اس امام کا جو سترہ ہوتا ہے اس کے درمیان سے گزرنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہو سکتا ہے، ناجائز ہی ہے، کبیرہ گناہ ہے. لیکن صفوں کے درمیان ضرورت پڑنے پر گزرنا یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک گدھی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اور حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اگر ایک عورت یا ایک گدھا یا ایک کالا کتا اگر یہ گزرتے ہیں آگے سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ اس کو بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد سب نے روایت کی ہے اس کو۔ تو ایک عورت اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے، اگر اس کے آگے سے مطلب اس کے اور اس کے اور سترے کے درمیان سے اگر گزر جاتی ہے عورت، اس حالت میں، یا اگر کوئی ایک گدھا گزرتا ہے یا ایک کالا کتا گزرتا ہے تو یہ گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو لیکن یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما گدھی پر بیٹھ کر گزرے صفوں کے درمیان، اور دوسرے صحابہ نے اس کو انکار نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، کیونکہ اگر یہ منکر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر اس کو اسے قبول نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں وحی کے ذریعے ان کو معلوم کروا دی جاتی تھی۔ تو اگر ایسا ہوتا، اگر وہ ناجائز ہوتا تو اس کا انکار کرنا لازمی ہو جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر، لیکن کسی نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ تو ایسا ہونے پر ایک تو عبداللہ بن عباس خود کے باوجود نماز ٹوٹی نہیں، سب نے نماز پڑھا اور کسی نے ان کا انکار نہیں کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سوترا، امام کا سوترا اور امام اور اس کے سوترے کے درمیان سے گزرنا ناجائز ہے۔ یہ بھی بہت ضروری حکم ہے جو ہمیں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک اور بات یا ایک سوال یہ اٹھتا ہے، یہ کہاں ہے؟ دیکھیں، یہ حکم عموم کے لیے ہے، یہ ہر ایک جگہ کے لیے ہے، لیکن اہل العلم نے صرف ایک جگہ مجبوری کے تحت یہ اجازت دی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ نہ گزریں۔ اگر نماز، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ، ہم سب نے حج عمرہ سب نے کیا ہے، اور جو مسجد الحرام کی حالت جانتا ہے وہ یہ بات سے بخوبی واقف ہوتا ہے کہ وہاں پر کتنے شدید طریقے سے زحمت ہوتی ہے وہاں پر، یعنی کہ لوگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیشہ مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، جگہ نہ، تو ایسی حالت میں اگر یہ پابندی لگائی جائے کہ نماز پڑھنے والوں کے آگے سے نہیں گزر سکتے ہیں تو پھر بہت 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 مشکل ہو جائے گی، سارے امت محمدیہ پر بہت بڑی تکلیف آ پڑے گی۔ تو اسی لیے یہاں پر اہل العلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ بھی کوشش کرنا چاہیے کہ دیکھنا چاہیے کہ اگر جگہ ہے، اگر اس کو کسی طریقے سے اسے دوسرے طریقے سے اس کو دوسرے راستے سے نکل سکتے ہیں تو کوشش کرنا چاہیے کہ دوسرے راستے سے نکل جائیں، لیکن اگر مجبوری کے تحت نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا ہے تو اہل العلم نے اس کے متعلق یہی حکم دیا ہے کہ جائز ہے اور کوئی حرج نہیں ہے گزرنے والے پر، لیکن ایسا المسجد النبوی میں اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم وہاں پر بھی
لگایا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ المسجد النبوی میں اس کی پابندی کرنا چاہیے کہ نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے تحت بعض اہل العلم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر بہت بہت سارے لوگ ہیں اور بہت ہجوم ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، کوئی اور مسجد بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ حالت جو ہے یہ مجبوری کی حالت ہو جاتی ہے کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو نکلنا ضروری ہے، مجبوری کے تحت اگر وہ کرتا ہے تو انشاءاللہ ایسا اس پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مجبوری کے تحت ہے۔ لیکن جہاں پر اس کو اجازت دی گئی ہے وہ ہے المسجد الحرام، مکہ المکرمہ، بس ایک ہی جگہ اس کو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ سب احکام ہمیں اس حدیث سے ہمیں معلوم پڑتے ہیں۔ نعم، اس کے بعد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح۔ تو چوتھی حدیث جس کو مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر ذکر کیے ہیں وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں وہ کہتی ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، قالت کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آپ تصور کریں کہ حجرہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی کا حجرہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں اس زمانے میں کمرے بہت چھوٹے ہوئے کرتے تھے، اسی لیے اس کو حجرہ کہتے ہیں، اس کو بہت چھوٹا تھا۔ تو جب ہم سیرت پڑھیں گے انشاءاللہ یا کئی جگہ حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو الازواج المطہرات تھے ان کے حجرے کس طریقے سے ہوا کرتے تھے اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے، بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ ایک طرف اللہ کے رسول عائشہ کا حجرہ تھا مثلا، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا جو گھاس کا تھا اور اس کے اوپر ایک چمڑی بچھا دی گئی تھی، تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا۔ اور پھر وہاں پر کچھ برتن رکھے جاتے تھے، اور پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں تو وہ بھی ان کے لیے بھی ایک جگہ ہوتی تھی جہاں پر وہ لیٹا کرتی تھی، تو بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے کمرے، تو حجرہ ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ سنت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھا کرتے تھے، اور جو نوافل ہیں فرض نماز کے علاوہ جو بھی نماز ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کے حدیث سے میں پتہ چلتا ہے، اسی کتاب میں گزری ہیں حدیث۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور کیونکہ جگہ بہت چھوٹی تھی تو عائشہ ایک طرف لیٹی ہوئی تھی، تو کہتی ہیں کہ وہ رجلایا فی قبلتی ہی، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، قبلے کی طرف عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں ہیں وہاں پر۔ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو چھوتے تھے، تو وہ اپنے پاؤں موڑ لیا کرتی تھی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر سکیں۔ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے کھڑے ہوتے تھے تو میں پھر اپنے پاؤں لمبے کر لیا کرتی تھی۔ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ، اور اس زمانے میں جو گھر تھے، جو حجرے تھے، ان میں کوئی بھی روشنی کی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ مصباح کہتے ہیں چراغ کو، تو مصابیح اس کا جمع ہے۔
مصباح یا مصابیح، چراغیں نہیں ہوا کرتی تھیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی جس سے روشنی ڈال سکے گھر کے اندر۔ تو اس میں اس حدیث سے ہمیں کیا حکم، کون سے حکم کا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ اس سے پہلے میں نے ایک حدیث ذکر کیا کہ اگر کوئی عورت گزرتی ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز پڑھنے والے آگے سے، لیکن یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا وہ گزری نہیں ہے، بلکہ وہ لیٹی ہوئی ہیں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے پاؤں کو کھینچ لیا کرتی تھی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے، قیام کرتے، تو وہ پھر اپنے پاؤں کو لمبے کر لیا کرتی تھی۔ تو یہ جائز ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ گزر نہیں رہی ہیں، فرق ہے گزرنا اور نماز پڑھنے والے آگے کے آگے بیٹھنا، یا اپنے جسم کا کوئی حصہ، پاؤں یا ہاتھ یا پاؤں اس طریقے سے سر ان کے سامنے رکھنا، یہ الگ بات ہے۔ تو اس میں باریکی ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ گزری نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے، بلکہ صرف اپنے پاؤں کو لمبا کیا کرتی تھی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سجدہ کرتے تو پھر اپنے پاؤں کھینچ لیا کرتی تھی، اور اس کے بعد پھر اس کو لمبے کر دیا کرتی تھی۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ تو اس میں اور وہ حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، وہ حدیث اپنی جگہ ہے اور یہ حدیث اپنی جگہ ہے۔ دوسرا، یہ ایک طریقے سے ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ تو اگر نور تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نور تھے تو روشنی ان کی خود کی روشنی ہو جاتی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ لیا کرتی تھی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو جب سمجھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو لگ رہا ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کیوں اپنے پاؤں پیچھے کر لیا کرتی؟ تو چھو کر یہ سمجھانا نہیں پڑتا عائشہ کو کہ اپنے پاؤں دور کرے، وہ خود دیکھ لیتی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ خود سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں تو اور مجھے پاؤں ہٹانا ہے۔ تو ایسے کئی احادیث ہیں جس کو اہل العلم نے کہا ہے کہ یہ احادیث ان گمراہ فرقوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، نعوذ باللہ نور سے پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، جس کو قرآن نے بھی کہا ہے اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انہوں نے کہا کہ انا بشر قول عبد اللہ ورسولہ، کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں رات میں جاگی اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہیں، تو میں انہیں ڈھونڈتی ہوئی نکلی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج المطہرات کے جو حجرے تھے سب مسجد میں کھلا کرتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد میں داخل ہوئی، اور انہیں محسوس ہوا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو قریب جا کے دیکھتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے کی حالت میں تھے اور وہ دعا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے وہ دعا کو سنا اور اس دعا کو یاد کر لیا، اور اس دعا کو انہوں نے اس کی روایت بھی کی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں جب ہاتھ رکھی تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ تو یہ حدیث بھی رد ہے ان کے لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نور تھے یا نور سے پیدا کیے گئے تھے۔ اگر نور تھے تو مسجد میں اندھیرا کیوں ہوتا؟ عائشہ کو کیوں نہیں دکھتا؟ سبحان اللہ۔ تو یہ بس ایک چھوٹا سا فائدہ ہے اس حدیث میں۔ تو ایسے احادیث کئی ایسے احادیث ہیں جس سے ایسے بے بنیاد گمراہ جو باتیں کرتے ہیں ان کے رد میں ایسے احادیث ہم پیش کر سکتے ہیں۔
تو یہ جو 4 حدیثیں ہم نے پڑھا ہے آج، ان کا تعلق نماز پڑھنے والے، سترہ اور اس کے درمیان سے گزرنے کے متعلق یہ احکام تھے۔ تو یہاں پر عشاء کا وقت ہو گیا ہے، تو یہاں پر رکتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے درس میں جو باب ہے، باب جامع، جس میں مؤلف رحمہ اللہ نے کئی ایسے حدیث کی روایت یہاں پر اس باب میں کیے ہیں جو نماز کے فوائد کے تعلق سے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے، اور یہاں پر رکتے ہیں۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفیقا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا لمشائخنا ولعلمائنا ولولاة امورنا وللمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم